اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے، میں نے کتنا آسان آپ کو بتایا، اور پھر ایک حدیث پہ عمل کر لیں۔ 10 لاکھ حدیث محدثین نے جمع کی ہیں، 10 لاکھ، اس میں سے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، صرف ایک، ہم سب کامیاب ہو جائیں، پیچھے فرائض پورے ہوں اور آگے 4 باتیں ہوں، تو موجیں ہی موجیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، اب 5ویں نہیں 10 سے، 4 کر لو، دنیا میں بھی موج ہے، آگے بھی موج۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور خاص طور پر جس معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو، وہاں سچ بولنے کا اجر وہ جہاد کے برابر ہو جاتا۔ میرا ملک تو سارا جھوٹ کے گٹر میں گرا پڑا ہے، اس میں کوئی سچ بولے گا، معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوگا۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، تاجر ہو، دکاندار ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی کاروبار میں ہو، کسی معاملے میں ہو، دھوکہ نہیں دینا، 2 نمبری نہیں کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں، انسان جو ہے 2 کبھی نہیں کرے گا، آپ نے امید لگائی میرا امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور اب دیکھو سارے ملک میں یہ پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ سارے نیت کرو کہ ہم نے سچ بولنا ہے آج کے بعد، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ، معافی ہو گئی۔ تیسری بات فرمائی اپنے اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کسی کو زبان سے ماں بہن کی گالی نہ دو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، اخلاق اچھے کر۔ چوتھی فرمائی عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف مسجد میں جانے سے نہیں معاف ہوتے، حج کرنے سے نہیں معاف ہوتے، حلال کمائی کر رہا ہے اور اس میں شام کو تھک کے گھر جا رہا ہے، اس کے اس دن کے سب معاف ہو۔ پھر ایک اور بڑی میرے رب کی طرف سے خوشخبری، اگر کبھی کوئی ہو بھی جائے تو آ کے معافی مانگنا، میں معاف کر دوں گا۔ شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کر دوں گا۔ یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم، تاکہ صاف ستھرا ہو جائے۔ 100 سال کے گناہ ہونا کتنا ڈھیر لگے، 1000 سال کے گناہ ہوں، ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے، صرف اکھاں نو تر کر دے وے، تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتے۔ وہ کہتا نا یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، میں نے تو 1000 ویسے کہہ دیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے مترا والی کی زمین سے گناہ جمع کرو اور آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے کہ تمہیں ساری معاف کر دو۔ کیا اللہ ہے، ایسے اللہ سے دوستی نہ لگائیں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو گھر سے نکال دیتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، اور میرا رب کوئی آپ سے ناراض ہو، آپ اسے منانے جائیں،
آپ کو کہے گا آؤ جی بسم اللہ، یا وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گا. ایسا ہی ہے نا. آنکھوں کوئی نہیں، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ کر کے جو میرے دروازے پر آتا ہے معافی مانگنے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. بے نیاز، سارا جہان سجدے میں پڑ جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں. سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر، تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں. اس سے زیادہ کریم اور کون مالک ہے بھائی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم اس کی نافرمانی کریں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے. تو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. یا اللہ میری توبہ. ایک آدمی کہتا ہے میں تو رونے نہیں آمدا. کوئی بات نہیں، تو رونے والا منہ بنا رہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ کے آگے روو، علم تبکو فتباکو. اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل بنا لو، اللہ اس سے بھی معاف کر دے. جیسے یہ فقیر نہیں بڑی مسکین شکل بناتے ہیں چوکوں پہ کھڑے ہوئے، حالانکہ بوجھا بھرے ہوندے انہوں دا پیسہ نا، تو وہ ان کی شکل دیکھ کے ترس آ جاتا ہے. تو اللہ کے سامنے مسکین شکل بنا دو، اللہ معاف کر دے. پھر ہو جائے گناہ، پھر معافی مانگو، پھر معاف کر دے. اس کی معافی کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے. ایک گناہ کرے اور ڈٹ جائے اور آکھے آپے ویکھی جیسی سارا کر رہے ہیں میں کیتا تک ہی ہویا، یہ برباد ہو گیا. اور جو ساری زمین گناہوں سے بھر کے کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ کامیاب ہو گیا، اللہ سارے معاف کر دیتا. تو بھائیو اللہ سے دوستی لگا. ترمذی شریف کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت پیسے والا. روزانہ وہ رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا گناہ کے لیے. ایک رات 60 دینار دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا. 60 دینار کوئی 15 تولے سونا بنتا ہے، اور آج سونے کا ریٹ 4 لاکھ کے قریب پہنچا ہوا ہے. تو 3,70,000 تک ریٹ پہنچا ہوا ہے. 15 سے ضرب دو تو 4.5 کروڑ بن جاتا ہے. ایک رات کے لیے جو اتنا پیسہ رکھتا ہو. اس نے دروازہ بند کیا. جب وہ لڑکی کی طرف پھرا تو وہ رو رہی تھی. اس نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں کوئی تینوں زبردستی تو نہیں آندا. وہ کہنے لگی کفل، اس کا نام کفل تھا، میں بازاری عورت نہیں ہاں، میں عزت دار ہاں، شریف گھر دیاں، اب مینوں بھوک نے اتھے لے آندا ہے. جب مالدار لوگ سخی نہیں ہوتے نا تو غریبوں کی بیٹیاں طوائفیں بن جاتی. تو اس کو روتا دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا. کہنے لگا اچھا میری بہن جا، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور جو میں نے تجھے دیا ہے وہ بھی تجھے ہدیہ ہے، اور میرے لیے دعا کر دے، میں کتا ہوں. کفل نو نہیں پتا اگلے گھنٹے کی آن والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کفل کی موت واقع ہوگی، ہارٹ اٹیک کہہ لو. اب جو اس بندے کا رویہ تھا، کل اس کی موت کا پتہ چلتا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، اس کو پتھروں میں پھینک دیتے. میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اس کے فرشتے بھی سن رہے ہیں. میں اس کی رحمت کی آس پہ آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں. عمل تو کوئی ہے نہیں جس پر ہم دعویٰ کریں کہ اس پہ ہم بخشے جائیں گے.
اس کی رحمت پہ بخشے جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا، موت کے بعد اٹھاتا ہے۔ اللہ نے یہاں قانون بدل دیا۔ اتنے نافرمان نوجوان کے لیے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے گھر کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل۔ لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جاؤ اور اس کو عزت سے میرے پاس پہنچاؤ۔ ایسا رب، موت سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے توبہ کی ہے، پچھلی ہر رات اس کی گناہ میں گزری ہے، اور اس 1 گھنٹے کی توبہ پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ غیب سے پردہ اٹھایا ہے۔ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ پھر لوگ سارے دوڑے اور اس کو جیسے بڑے نیک لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ایسے اٹھا کے لے۔ یہ تو ہمارا رب ہے۔ اور ان کے پیچھے تو، کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو رب کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی ماہی کہتا ہے، کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی ابو القاسم کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعی الی اللہ کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی رؤوف الرحیم کہتا ہے، کہیں عزیز اور حریص کہتا ہے۔ یہ ماؤں سے مثال سمجھو، ماں چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر نا انہوں کتنے نام دین دیے، میرا چند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، بھاویں کالا سیاہ ہوئے، میرا مکھن، میرا پتہ نہیں ڈبہ روٹی، میرا کی۔ کیوں؟ کہ محبت زیادہ ہے، صرف ایک نام کہنے سے محبت نکل نہیں رہی، تو پھر وہ کئی نام دیتے۔ تو میرا رب اپنے حبیب سے ایسا پیار کرتا ہے کہ اس کو کئی ناموں سے پکارتا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے سندھی عالم کی، 1375 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی، 1375، اور اس میں سب سے خوبصورت نام جو آپ کو دیا ہے وہ ایک گوہ نے دیا ہے۔ گوہ جانتے ہو نا؟ وہ جانتے ہو؟ ایڈی وڈی ہوندی، عرب کھاتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو گوہ شکار کر کے رسی سے باندھ کے گزر رہا تھا، تو ایسے مجمع دیکھا، آخر لگا اے مجمع کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں۔ تو واپس آ گیا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بھائی میں ہی ہوں۔ کہ اگر میری قوم اور تیری قوم کی صلح نہ ہوتی نا، میں تجھے یہیں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کمبخت کا سر اڑا دوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمر، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے! قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کبھی کوئی نبی بن سکتا ہے؟ تو اللہ بناتا ہے، لیکن کیا کمال ہے اچھے اخلاق کا۔ آپ نے کہا بھائی آپ کو کیا گلہ ہے مجھ سے؟ اس کی گل کی تھی، میرے نبی کی فرما رہا۔ کہنے لگا میں نے کوئی گلہ نہیں۔ اس نے رسی کھولی گوہ کی اور آپ کے سامنے ایسے پھینکی، کہنے لگا یہ تجھے نبی مانے تو پھر میں تجھے نبی مانوں گا۔ انہوں نے تسلی بھی مویا تو بندہ گل نہیں کر سکتا، جانور تو جیندہ بھی نہیں بول سکتا، مویا کی میں بولے گا؟ انجو کے کھلو گیا، اینو آگ تینو نبی مننے۔ اب اس کو کیا پتا کہ کس سے واسطہ پڑ گیا۔ تو آپ نے ایک نظر ڈالی کہ یا ضب، ضب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں۔ تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں، تو اس نے اپنے ہاتھوں پہ سہارا لیا اگلے،
اور یوں کر کے سینہ اٹھایا اور کہا لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک۔ جو اگلا نام دیا نا وہ 1375 ناموں میں یہ اس گوہ کے نام نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سوائے ان ناموں کے جو اللہ نے اپنے نبی کے رکھے۔ ان کے علاوہ جو لوگوں سے ملے، جو اور نبیوں سے ملے، کیا کہا اس نے؟ لبیک میں حاضر، سعدیک میرے نصیب کہ مجھے دو جہان کا سردار بلائے۔ اور آگے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ہستی جس کی طفیل قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ میں جب بھی میں تڑپ جاتا ہوں، تھوڑی سی عربی سے مناسبت ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کی کر گئی گو یا زین من وافا یوم القیامہ۔ ایک قرآن کی آیت سنو، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، ایسا خوفناک ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی خامند سے، خامند بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، بھائی بھائی سے۔ اتنا خوفناک۔ اس نے کیا جملہ بولا؟ یا زین، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اور بدو پہلے این کھلوتا ہے، پھر این ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا من فی السماء عرشہ، عربی میں، وفی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پہ، حکومت زمینوں پہ، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ وہ تھوڑا اور نیواں ہو گیا۔ آپ فرمایا من انا، انہیں دس میں کون ہاں؟ سبحان، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اسے بھی پتا تھا کہ اگوں جھوٹے نبی آوڑن، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی غلامی کرے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی دربار میں برباد ہے، تباہ ہے۔ ایسا تو اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے۔ تو بھائیو، اوپر رب رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کی مرضی کی گزار لو۔ نیت کرتے ہو سارے؟ جھوٹ نہیں بولو گے نا، دھوکہ بھی نہیں دو گے، کسی کو ماں بہن کی گالی بھی نہیں دینی، اور حلال کا معنی ہے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور زیادہ ہے تو حج کرنا ہے۔ کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو۔ جب دو مسلمان ایویں ہی لڑ پڑیں بغیر کسی شرعی وجہ کے اور 3 دن تک نہ بولیں تو اللہ ان کی فائلیں بند کر دیتا، کہ نہیں ان کی فائل واپس کر دو، جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ تو بہت بڑا مجمع ہے، کوئی لڑے ہوں گے آپس میں، صلح کر لو۔ اللہ کو صلح بہت پسند ہے۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں، اللہ نہ کرے، ہو بھی سکتا ہے، تو ایک خوشخبری سناتا ہوں، اگر خامد اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور خود صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لو، بد دعا نہ لو۔ اپنے رشتے کو
پانی دو، اپنی اولاد کو محبت دو، اپنے رشتوں سے محبت کا اظہار کرو۔ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، اللہ نو ویکھن تو بعد کسی شاید ہی رغبت حاجت ہو سکتی؟ حدیث بھی سن لو صحیح، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ جی رب نو ویکھ لیا انہوں عورت دا کہڑا شوق ہوں، وہ واسطے تو جنت بھی چھوٹی جی ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، لیکن آپ اما عائشہ سے اظہار محبت کر رہے ہیں مترا والی والوں کو سکھانے کے لیے، اپنی امت کو سکھانے کے لیے۔ یہاں تو کوئی بیوی کے بارے میں کہہ دے میں نے اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے، اور تو تو رن مرید بن گئے ہیں، اور تو تو رن مرید بن گئے ہیں، تو تو زنخہ بن گئے ہیں، خسرا بن گئے ہیں۔ آپ نے کہا یا عائشو، نام نہیں لیا، چھوٹا نام، ہم کہتے ہیں پپو کہتے ہیں، ببلو کہتے ہیں۔ آپ نے کہا یا عائشو، اے عائشو، انہو لیہون علی الموت ان اریدکی زوجہ، سنیا جے غور نال، دو جہان کے سردار اللہ کا دیدار کیے ہوئے امت کو سکھانے کے لیے، عائشہ نہیں عائشو، محبت سے۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ آپ نے آخری لفظ کیا بولے تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، عربوں کی۔ اور مجھے اتنے یاد ہیں شعر، تمہیں وہ عشق مشوقی کے شعر سناؤں تسی کسی اور پاسے ٹور جاؤ گے۔ تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ بھی ایک سردار کا عیب، شرم۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ بولنا دا آپ بھی ہل گئے، اس کہا ہے کی بنی؟ انہیں گل بدلی، نہیں نہیں یا رسول اللہ من الرجال، اب مرداں چکے نو زیادہ پیار ہے۔ ہوں آپ نے پتہ لگ گیا ابے انہوں میری گولی ہضم نہیں ہوئی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ گھر کی زندگی ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کرو، محبت کرو۔ بچوں کو پیٹ میں پالنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ چھاتیوں سے دودھ پلانا کوئی آسان ہوتا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے ملنا منع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بڑی جہالت کی بات ہے۔ ایسے ہی اپنی اولاد سے اظہار محبت کرو، ان کی عزت۔ میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ تو بہت پیاری زندگی ہے میرے نبی کی، سیکھو۔ صرف 3 دن تبلیغ میں چلے جایا کرو، انشاءاللہ پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو سارے نیت کرتے ہو؟ چل میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تو اس ساری محفل کا ثواب مولی یوسف مرحوم کو عطا فرما، ان کے بچوں کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔